السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، آج میں فیس بک کے ذریعے آپ سب سے لائیو ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کا یہ وقت ہم لوگوں کے لیے بڑی ہی تکلیف کا وقت ہے۔ پوری دنیا کے اکثر ممالک میں اور ہمارے ملک میں بھی لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے۔ لوگ اپنے اپنے گھروں میں محصور ہیں، قید ہیں۔ آج بیشتر مسجدوں میں جمعہ کی نماز یا تو نہیں ہوئی یا 2-4-5 افراد کے ذریعے جمعہ کی نماز ہوئی۔ محترم حضرات، ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے یقیناً یہ بڑی آزمائش کی گھڑی ہے، بڑی تکلیف کی گھڑی ہے۔ آج مسجدیں ویران ہیں۔ پہلے یہ مسجدیں ہمیں بلاتی تھیں اور ہم نہیں جاتے تھے، اور آج ہم خواہش کے باوجود اور چاہنے کے باوجود ان مسجدوں میں نہیں جا سکتے۔ آج حکومت کی طرف سے بھی پابندی ہے، اطباء اور ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی گیدرنگ کہیں نہیں ہونی چاہیے۔ اس وائرس سے، خطرناک کرونا وائرس سے بچنے کا ایک ہی علاج اور ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم دوری بنا کر کے رکھیں، ہم الگ تھلگ رہیں، ہم اپنے گھروں میں رہیں۔ محترم حضرات، اس موقع پر میں چاہتا ہوں کہ کچھ اہم باتیں آج اس فیس بک لائیو کے ذریعے آپ کے گوش گزار کروں، آپ کے سامنے رکھوں۔ سب سے پہلی بات تو محترم حضرات، یہ جو کرونا وائرس ہے، یہ ایک ہمیں نظر نہ آنے والی اللہ کی عجیب و غریب ایک حقیر سے مخلوق ہے، جس نے آج پوری دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کو گھٹنوں پر لا کر کے رکھ دیا ہے۔ بڑی بڑی طاقت والے بڑے بڑے جابر، جن کو اپنے ہتھیاروں پر، اپنی طاقتوں پر ناز تھا، آج بے بس بنے پڑے۔ فرانس، چائنا، امریکہ، جرمنی، ان تمام ممالک میں یہ وبا پہنچ چکی ہے۔ بڑی تعداد میں لوگوں کی اموات ہو رہی ہے۔ ہمارے ملک میں بھی کافی لوگ اس کا شکار ہو چکے ہیں اور کئی لوگ موت کے گھاٹ بھی اتر چکے ہیں۔ محترم حضرات، یہ کرونا وائرس، یہ در حقیقت اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ کے بندوں کے لیے تنبیہ ہے۔ اللہ کے بندوں کے لیے تنبیہ ہے کہ اب بھی اپنی اصلاح کرو، اب بھی اپنی برائیوں سے اور اپنی خباثتوں سے، اپنی گندگیوں سے، اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ محترم حضرات، یہ کرونا وائرس اللہ کا ایک لشکر ہے، اور اللہ کے نہ جانے ایسے کتنے لشکر ہیں جن کو ہم نہیں جانتے۔ وما يعلم جنود ربك الا هو، اللہ کے لشکروں کو اللہ ہی جانتا ہے۔ آج اس ایک حقیر سے لشکر نے دنیا کے طاقتور اور ظالم لوگوں کو ان کی اوقات یاد دلا دی ہے۔ محترم حضرات، دنیا میں بڑی طاقتور قومیں گزری۔ قوم عاد جو کہتی تھی من اشد منا قوة، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہوا کے ذریعے، ہوا کے عذاب کے ذریعے اس قوم کو تباہ بالا کر دیا۔ ہمارا وہی رب آج دنیا کے ظالموں اور ڈکٹیٹروں کو اس کرونا وائرس کے ذریعے پیغام دے رہا ہے، اور ظالموں کی مدد کرنے والے اور ان کی تائید کرنے والے لوگوں کو بھی یہ پیغام دے رہا ہے کہ میرے بندو، میری سرزمین پر، میری زمین پر ظلم مت کرو، اللہ کے کمزور بندوں کا حق مت دباؤ۔ کرونا وائرس ہر ظالم کے لیے، ہر مجرم کے لیے، ہر گنہگار کے لیے ایک سبق لے کر کے آیا ہے، مگر اس وائرس کے شکار برے لوگوں کے ساتھ ساتھ اچھے لوگ بھی ہو رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ وبا، یہ بیماری صرف چن چن کر کے برے لوگوں کو مار رہی ہے، اور یہ اللہ کا دستور رہا ہے۔ حضرت زینب بنت جہش، ام المومنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول، انہلک وفینا الصالحون، انہلک وفینا الصالحون، کیا ہم اس وقت بھی ہلاک جب ہمارے درمیان نیک لوگ رہیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم اذا کثر الخبث، ہاں اے زینب، جب خباثت اور گندگی اور گناہ بہت کثرت سے ہونے لگیں گے، بہت زیادہ ہونے لگیں گے، اور اللہ کا عذاب آئے گا، تو برے لوگوں کے ساتھ اچھے لوگ بھی اس عذاب کا شکار ہوں گے۔ محترم حضرات، اس موقع پر ہماری اکثریت گھروں میں مقید ہے۔ ہم اشد ضرورت کے تحت گھروں سے نکلیں، یہی حکومت کی ایڈوائزری بھی ہے اور یہی حالات اور وقت کا تقاضا ہے۔ یقیناً یہ ہم سب کے لیے بڑی بوریت کا وقت ہے۔ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے بیٹھے اور سوئے سوئے اٹھتا رہے ہیں، بور ہو رہے ہیں۔ محترم حضرات، میری گزارش ہے کہ اس موقع پر اپنی فرصت کے ان اوقات کو آپ اور وہ عبادتیں جو تنہائی میں کی جاتی ہیں وہ کثرت سے کریں۔ نمازوں کا تو اہتمام کریں، گھر میں بچوں کو لے کر، خواتین کو لے کر گھروں میں ضرور جماعت بنا کر کے نماز پڑھیں، اور فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں۔
تہجد کی نماز کی بھی اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو تہجد کی نماز بھی پڑھیں، قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کریں۔ اگر آپ کے گھر میں کچھ مفید کتابیں ہیں تو ان مفید کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اسی طریقے سے محترم حضرات، اس موقع پر اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تربیت پر بھی دھیان دیں۔ یہ موقع ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ وقت بتانے کا، اپنے فیملی کے ساتھ وقت بتانے کا ہے۔ اپنی مصروف زندگی کے سبب ہم اپنی فیملی کو وقت نہیں دے پاتے۔ یہ ایک موقع اللہ تعالیٰ نے ان حالات کے تحت ہمیں دیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پیار دیں، انہیں محبت دیں، ان کی تربیت کریں، اپنی گھر والی کو، اپنی اہلیہ کو بھی ہم وقت دیں اور گھر کے کاموں میں ان کا تعاون کریں۔ یہ ایک بہترین مصرف ہے ان اوقات کا۔ محترم حضرات، آپ جانتے ہیں کہ ہماری حکومت ہند نے، ہمارے وزیر اعظم نے 21 دنوں کے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے اور 21 دن تک لوگوں کو بغیر کسی شدید ضرورت کے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے، اور شدید ضرورت کے تحت بھی اگر آدمی نکلتا ہے تو ڈر ہے اس بات کا کہ پولیس ان کو مار سکتی ہے، پیٹ سکتی ہے، جیسا کہ بہت سارے ویڈیوز آ رہے ہیں۔ محترم حضرات، کتنے ہمارے معاشرے میں غریب اور مجبور لوگ ہیں، کتنے ایسے مزدور طبقے کے لوگ ہیں جو روزانہ اپنی مزدوری سے ان کا گھر کا خرچ چلتا ہے اور روزانہ جو وہ کماتے ہیں وہی کھاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ یہ بن چکا ہے۔ یہ 21 دن ان کے لیے بڑے پہاڑ بننے والے ہیں۔ محترم حضرات، جو ہمیں اہل خیر حضرات ہیں، جو خوشحال حضرات ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آس پاس کے ایسے لوگوں پر دھیان دیں اور ایسے لوگوں کو پہچانیں اور ان کی خفیہ طریقے سے ان کی مدد کریں، اور اگر ہو سکے تو نوجوان ایک ٹیم بنا لیں اور باقاعدہ پولیس اسٹیشن پر جا کر کے وہ اس بات کی اجازت لے لیں کہ ہم محلے کے غریب گھروں میں اور اس طریقے کی فیملیز کی ہم مدد کرنا چاہتے ہیں، اور اگر ممکن ہو تو پولیس اسٹیشن کی طرف سے ان کو کوئی ایسا پاس وغیرہ مل جائے تاکہ ان کے آنے جانے پر کوئی روک ٹوک نہ ہو، اور وہ کم سے کم 1 ہفتے کا اناج اور گھر کی ضروری چیزیں لوگوں کا آپس میں تعاون حاصل کر کے لوگوں کے گھر گھر پہنچائیں۔ یہ ہر علاقے میں کرنے کا کام ہے محترم حضرات، یہ بہت ضروری کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من نفس عن مسلم کربۃ نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ اگر آج آپ نے کسی مسلمان کی کوئی تکلیف دور کر دی، اس کے کام آ گئے، تو کل قیامت کے دن جب آپ کو مدد کی ضرورت ہوگی، رب العالمین آپ کی مدد کرے گا، رب العالمین آپ کی تکلیفوں کو دور کرے گا۔ جب ایک انسان اپنے مومن بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، رب العالمین اس کی مدد کرتا ہے، رب العالمین اس کی کوئی نہ کوئی حاجت پوری کرتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ محترم ناظرین، موجودہ حالات میں ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج جمعہ کا دن تھا اور بیشتر مسجدوں میں یا تو جمعہ نہیں ہوا یا 2 4 5 لوگوں کے ذریعے جمعہ ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری بلکہ اکثر مسجدوں میں جمعہ کے دن جو لوگوں کے تعاون اور لوگوں کے چندے کی شکل میں جو رقم آتی ہے، اسی رقم سے مسجد کے تمام خرچے چلتے ہیں، اسی رقم سے مؤذن اور ائمہ کی تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ ہندوستان کی لاکھوں مسجدوں میں آج یہ 3 جو جمعہ اس لاک ڈاؤن کے دوران آئیں گے، یقیناً لوگ جب نہیں ہوں گے تو وہ پیسے بھی نہیں آئیں گے، اور پھر ان مسجد کے ان مصارف کے لیے اور ان خرچوں کے لیے بہت بڑا چیلنج ہو جائے گا، ان ائمہ اور ان مؤذنین کی تنخواہوں کے لیے بہت بڑا چیلنج ہو جائے گا۔ محترم حضرات، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ایسے موقع پر اگرچہ ہم جمعہ میں نہیں جا پا رہے ہیں، لیکن ہم ہر ہفتے مسجد میں جو تعاون کرتے تھے اس کو مسجد کی انتظامیہ تک اور مسجد کے فنڈ تک پہنچانے کا کوئی انتظام کریں، اور کسی صورت میں ہم کوشش کریں کہ 100% نہ صحیح 60-70% ہی صحیح جو ہمارا ہفتے وار جو تعاون ہم کرتے تھے مسجدوں کا، وہ تعاون مسجدوں میں پہنچے تاکہ ان ائمہ اور ان مؤذنین کی زندگیوں میں پریشانیاں نہ آئیں اور مسجدوں کے خرچوں کی تکمیل کے سلسلے میں پریشانی نہ آئے۔ محترم ناظرین، اس موقع پر ہم جانتے ہیں کہ ڈاکٹرز کی یہ بڑی شدید تاکید ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو بار بار جب آئیں تو صابن سے اپنے ہاتھوں کو دھوئیں۔ اندیشہ ہے کہ اگر ہم اپنے ہاتھوں کو صاف نہیں رکھیں گے، کورونا وائرس ہمارے اوپر حملہ کر سکتا ہے۔ محترم ناظرین، یقیناً صفائی آپ رکھیں، اور صفائی تو ہمارے دین کا ایک حصہ ہے۔ الطہور شطر الایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ پاکی اور صفائی آدھا ایمان ہے۔ تو صابن سے بار بار ہاتھ دھونا یہ ہماری شریعت کے عین مطابق ہے، مگر یہاں پر میں ایک بات کی تاکید کروں گا کہ جس طریقے سے اپنے ہم ہاتھوں کو دھوئیں، یہ موقع ہے کہ ہم اپنے کیریکٹر اور اپنے کردار کی گندگیوں کو بھی دور کریں، اپنے کپڑوں کو بھی صاف رکھیں اور اپنے اخلاق کو بھی صاف رکھیں۔ یہ موقع ہے اپنے کردار اور اپنے اخلاق میں جھانکنے کا اور اپنی اصلاح کرنے کا۔ صرف صابن سے ہاتھ دھونے پر اکتفا نہ کریں محترم ناظرین، اپنے کردار اور اپنے اخلاق کو بھی گندگیوں سے صاف کرنے کی کوشش کریں۔ محترم ناظرین، اس موقع پر بہت ساری بدعت و خرافات بھی انجام دی جا رہی ہیں۔ کئی دنوں سے لوگوں نے بتایا کہ لوگ اپنے اپنے گھروں سے بے وقت اذانیں دے رہے ہیں، اور اس
تعلق سے بہت ساری پوسٹ بھی فیس بک اور واٹس ایپ پر گردش کر رہی ہے، اور علماء کے حوالے سے بعض حدیثیں بھی پیش کی جا رہی ہیں کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ اگر کسی بستی میں اذان دی جائے تو اللہ تعالیٰ اس بستی سے بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ محترم حضرات، پہلی بات تو اس طریقے کی تمام حدیثیں سند کے اعتبار سے اور محدثین کے حکم کے مطابق ضعیف ہیں، اس میں سے ایک بھی حدیث صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر اذان دینے سے بلائیں ٹلتی ہیں تو 5 ٹائم کی نمازوں کے لیے ہر بستی میں اذان ہو رہی ہے، تو بلائیں تو یوں بھی نازل نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اگر اذان کے ذریعے بلا ٹلتی ہے تو 5 ٹائم کی جو اذان سنت ہے، جو اللہ کے رسول کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے، وہ تو آلریڈی دی جا رہی ہے۔ بلاؤں کو تو انہی سے ختم ہو جانا چاہیے، ہمیں کسی چھٹی اذان کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے مصیبت کی اس گھڑی میں سنت کے اعمال کریں، بدعات و خرافات سے اپنے آپ کو پرہیز کریں۔ ابھی ایک کسی نے پوسٹ بھیجی ہے آیت الکرسی کے تعلق سے، بڑی لمبی پوسٹ ہے، اور اس میں حوالہ دیا گیا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے اور ان کا کوئی بیٹا بیمار تھا، ان کا دھیان نماز میں نہیں لگ رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ تم آیت الکرسی پڑھ دو۔ انہوں نے آیت الکرسی پڑھ دی، بچہ ٹھیک ہو گیا، اور جو بچہ بستر مرنے والا تھا وہ نماز میں سب میں شامل ہو گیا۔ اس طریقے کی موضوع اور جھوٹی باتیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ آیت الکرسی یقیناً قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی سب سے عظیم آیت اس کو قرار دیا۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا چاہیے، اس کو سونے کے وقت پڑھنا چاہیے، مگر اس کو پڑھنا اور اس کو پڑھ کر کے یہ عقیدہ رکھنا کہ آیت الکرسی پڑھنے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے محترم ناظرین۔ اور یہ جو پورا واقعہ ہے، یہ واقعہ ہی من گھڑت ہے، کسی بھی حدیث کی کسی صحیح حدیث میں یہ واقعہ موجود نہیں ہے۔ تو اس قسم کے پوسٹ سے، اس قسم کے میسیجز سے اور اس قسم کی حرکتوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ بدعات اور خرافات ہمیں مزید پریشانیوں میں ڈالیں گی، ہمیں دنیا میں بھی برباد کریں گی اور آخرت میں بھی برباد کریں گی۔ ایک واٹس ایپ پر ایک پوسٹ آئی تھی کورونا کے تعلق سے، میں نہیں جانتا کہ یہ پوسٹ کس حد تک صحیح ہے، مگر بظاہر ایسا دیکھ کر کے لگ رہا ہے کہ جو واقعہ اس میں بیان کیا گیا وہ غلط نہیں ہو سکتا ہے، صحیح ہی ہوگا۔ حالات اور واقعات یہ بتا رہے ہیں۔ اس پوسٹ میں یہ لکھا تھا کہ ایک فرانسیسی ڈاکٹر نے کسی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ایک مریض کا میں علاج کر رہا تھا، اور وہ مریض کورونا کی وجہ سے اپنے آخری وقت سے گزر رہا تھا، اور اس نے اپنے آخری وقت میں بڑا اصرار کیا کہ میں اپنے گھر والوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگوں نے بہت منع کیا، لیکن اس نے کہا نہیں، میں اپنے گھر والوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ ہم نے پورے کمرے کو سینیٹائز کیا، اور وہاں یعنی ایسے تمام کام کیے کہ اس کے گھر والے آئیں تو ان کو کورونا سے کوئی خطرہ نہ ہو۔ اور اس کے بعد جب ہم نے اس کے گھر والوں کو فون ملایا کہ آپ کے والد آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ان کے بچوں کو فون ملایا تو ان بچوں نے کہا نہیں، ہمیں نہیں ملنا ہے، اور انہوں نے فون کر۔ ڈاکٹر کہتا ہے مجھے بڑی شدید تکلیف ہوئی کہ باپ تڑپ تڑپ کے مر گیا، لیکن بیٹے اس سے ملنے کے لیے نہیں آئے۔ محترم ناظرین، اگر ہم غور کریں تو یہ تو در حقیقت قیامت کے دن کا نقشہ ہے۔ اللہ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کے دن انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنے ماں باپ کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا۔ آج وہ حالات کورونا وائرس کے ذریعے پیدا ہو گئے۔ آج اگر دنیا کے بہت سارے ممالک میں یہ خبریں آ رہی ہیں اور متحقق خبریں آ رہی ہیں کہ کورونا کے مریض کے مرنے کے بعد اس کی لاش کو پھینک دیا جا رہا ہے گڈھوں میں، اور مشینوں کے ذریعے دفن کیا جا رہا ہے، لوگ اس کو ٹچ نہیں کر رہے ہیں، لوگ اس کو غسل نہیں دے رہے ہیں، لوگ اس کو ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ خطرناک وائرس، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، یہ ہم کو قیامت کے دن کی یاد بھی دلا رہا ہے۔ محترم حضرات، اس حوالے سے ایک بات اور آپ سے کہنی ہے کہ ہماری مسلمان قوم میں سے بہت سارے افراد اس بیماری کو ابھی بھی ہلکے میں لے رہے ہیں۔ ہمارے بہت سارے نوجوان حکومت کے لاک ڈاؤن کے باوجود گھروں کے باہر ٹہل رہے ہیں، گروپ بنا کر کے ٹہل رہے ہیں، اس کو تفریح کے طور پہ لے رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے بڑی ہی مہلک اور خطرناک بیماری ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے ممالک لاک ڈاؤن ہو چکے ہیں، اربوں خربوں کا معاشی نقصان ہو چکا ہے۔ اللہ کے واسطے اس بیماری کو آسانی اور ہلکے میں نہ لیں، یہ بڑی خطرناک اور مہلک بیماری ہے، اور ماہرین ڈاکٹرز کے مطابق اس بیماری سے بچنا صرف ایک ہی طریقے سے ممکن ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے ملنا جلنا بند کریں، بھیڑ بھاڑ لگانا بند کریں، گروپ بندی کرنا بند کریں، ہم اپنے اپنے گھروں میں آئسولیٹ ہو جائیں، اپنے گھروں میں مقید ہو جائیں، گھر سے نہ نکلیں۔ اس وقت یہی اس بیماری سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے، اور اسی لیے علماء کرام اور بڑے بڑے اور مستند اور کبار علماء کا فتویٰ ہے اس موقع پر کہ مسجدوں میں جماعت سے نماز پڑھنا ان حالات میں آپ کے اوپر فرض نہیں ہے۔ آپ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ نہ تو اس وقت جمعہ آپ کے اوپر مسجد میں پڑھنا فرض ہے، نہ جماعت سے نماز پڑھنا فرض ہے۔ ممکن ہو اگر 4-5 لوگ مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہوں، مسجد میں جماعت قائم رکھیں، جمعہ قائم رکھیں۔
لیکن باقی تمام لوگ گھروں میں نماز پڑھیں. اور اگر کہیں حکومت کی سختی ہو اور 4-5 لوگوں کو بھی مسجد میں جانے کی اجازت نہ ہو، آپ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا ہے جو آپ کے برداشت کے باہر ہو. آپ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، اور جمعہ کی نماز آپ کو گھر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ گھروں میں جماعت کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی. محترم ناظرین، اس بیماری میں ایک دوسرے سے دور رہنا اگر ڈاکٹروں کی تعلیم ہے، اگر ڈاکٹروں کی تلقین ہے، تو ہماری شریعت کی بھی یہی تعلیم ہے کہ جو بیماریاں وبائی ہوتی ہیں، جو بیماریاں متعدی ہوتی ہیں، جو ایک انسان سے دوسرے انسان کو منتقل ہوتی ہیں، ان بیماریوں سے بچنے اور پرہیز کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم بیمار سے دور رہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یوردن ممرض علی مسحن، بیمار اونٹوں کو صحت مند اونٹوں کے پاس نہ لے کے جایا جائے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فر من المجذوم کما تفر من الاسد، یعنی کوڑھی سے بھاگو جس طریقے سے تم شیر کو دیکھ کر کے بھاگتے ہو. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ قبیلہ ثقیف کے لوگ بیعت کرنے کے لیے آئے. آپ کو معلوم ہوا کہ اس وفد میں ایک آدمی کوڑھی ہے، تو آپ نے اپنے پاس اس کو آنے نہیں دیا اور آپ نے پیغام بھجوایا کہ جاؤ، ہم نے تمہاری بیعت کر لی، تم لوٹ گئے. تو یہ حدیثیں شریعت کا حکم بتا رہا ہے کہ اس طریقے کی وباؤں میں ہم بیماریوں والے سے دور رہیں. اور یہ ایمان کے خلاف نہیں، یہ توکل کے خلاف نہیں، بلکہ ایمان کا تقاضا ہے. ہم یقیناً اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ بیماریاں تب تک ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اور ایک انسان کے ذریعے دوسرے انسان کو منتقل نہیں ہوتی جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو. لیکن ہماری شریعت نے ساتھ میں یہ عقیدہ رکھنے کے ساتھ ہمیں یہ بھی تلقین کی کہ ہم ان بیماریوں میں دور رہیں تاکہ اس کا انفیکشن ہمیں نہ ہو. انفیکشن ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، لیکن ہمیں احتیاط کرنا ہے، اسباب کو اختیار کرنا ہے. محترم ناظرین، یہ چند اہم باتیں تھیں موجودہ حالات کے تعلق سے. میں سمجھ سکتا ہوں آپ میں سے اکثر لوگوں نے آج گھروں میں ظہر کی نماز پڑھی ہوگی، جمعہ سے محروم رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان مشکل گھڑیوں کو آسان فرمائے. اس وبا سے، اس کورونا وائرس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہمارے وہ بھائی جو اس بیماری سے انتقال کر چکے ہیں، ہمارے ان تمام اہل ایمان بھائیوں کی رب العالمین مغفرت فرمائے. ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ اس وبا سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے جو بھی بیمار بھائی ہیں، اللہ ان سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین یہ کورونا وائرس یہ تیرا ایک خفیہ لشکر ہے اللہ، جو پوری دنیا کو آج ہلاک کر رہا ہے. رب العالمین اس لشکر کو، اس عذاب کو، اس وبا کو تو پھیر دے. رب العالمین اس وبا کو ہم سے دور کر کے ہمیں راحت عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.